السلام علیکم۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کے اوپر تو کئی مرتبہ گفتگو کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان ڈیولپمنٹس پہ بات بھی ہو، لیکن دنیا میں اور خاص طور پر پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اس ریجن میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے ہمارا جو آج کل کا یوتھ ہے بہت سی چیزوں کے اوپر اس کو وہ اویئرنیس ہے بھی نہیں، اور شاید ہمارے یہاں بیان کرنے والے بھی بڑے محدود لوگ ہیں۔ آج ہم اسپیسیفکلی بات کرنے جا رہے ہیں بنگلہ دیش میں بھی ریسنٹلی خالدہ ضیاء صاحبہ جو کہ غالباً وہاں پرائم منسٹر بھی رہیں بلکہ بنگلہ دیش کی پہلی خاتون پرائم منسٹر بنی، ان کی رحلت کے بعد جو ان کی پوری تدفین کا پروسیس تھا اس میں ہم نے دو تین اہم ترین چیزیں دیکھیں۔ ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ عوامی لیگ جو ہے وہاں پر بڑی پس پشت ڈال دی گئی ہے اور شیخ حسینہ واجد صاحبہ جو ہیں وہ خود بھی بنگلہ دیش میں موجود نہیں ہیں، لیکن خالدہ ضیاء صاحبہ کی رحلت کے بعد اب وہاں جو ایک پولیٹیکل سپیس بنا ہے، خاص طور پر 12 فروری کو جو بنگلہ دیش میں انتخابات ہو رہے ہیں اس کے بعد اس اسپیس کو آکیوپائی کرنے کے لیے شاید محدود ہی آپشنز پولیٹیکل پارٹیز کی صورت میں وہاں پر موجود ہیں، لیکن کیونکہ پاکستان کے جو مراسم ہیں بنگلہ دیش سے بڑے عرصے کے بعد استوار ہونے شروع ہوئے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں پر تو ہم گفتگو کریں گے کہ بنگلہ دیش میں 12 فروری کو ہونے کیا جا رہا ہے، اور جو بھی پولیٹیکل پارٹی اس میں کامیاب ہوتی ہے، جو فار شور عوامی لیگ تو نہیں ہوگی لیکن جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ پاکستان کیسے ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھ سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر انٹرسٹنگلی جو وہاں پر ایک مختصر سی ملاقات ہوئی جے شنکر صاحب جو کہ وزیر خارجہ ہیں بھارت کے، اور ایاز صادق صاحب جو اسپیکر قومی اسمبلی تھے جو اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے، وہ کیا امپیکٹ دیتی ہے، کیونکہ یہ وہی بھارت ہے جو کرکٹ میچوں میں ہاتھ نہیں ملانا چاہتا تھا، جس نے فروری 2024 میں پاکستان کے اوپر حملہ کیا، جس نے آسٹریلیا میں جو فائرنگ کا انسیڈنٹ ہوا اس میں سیدھا پاکستان کے اوپر الزام لگایا، اور لاتعداد ایسی مثالیں موجود ہیں۔ ان تمام چیزوں پر بھی بات کریں گے کہ وہ جو ایک مختصر سا مسافہ تھا وہ کیا پیغام دیتا ہے کہ بھارت اب پاکستان سے کیا کوئی دوستی دوبارہ سے کرنا چاہتا ہے اور پاکستان اس موڈ میں ہے یا پھر نہیں۔ ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنے کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم کوشش کریں گے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں نہ صرف یہ کہ بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں، سابقہ سیاستدان بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے بنگلہ دیش کے اوپر ہم نے ان سے پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں بڑی سیر گفتگو کی تھی۔ عظیم چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ خیر سے میں ٹھیک ہوں۔ اچھا سر، ہم نے جب لاسٹ ٹائم پوڈ کاسٹ کی تھی بنگلہ دیش سے متعلق تو اس میں ہم نے یاد ہے مجھے بات کی تھی شیخ حسینہ واجد صاحبہ کی گورنمنٹ گئی تھی اور بڑی ایک تبدیلی سی محسوس ہوئی تھی، اسٹوڈنٹ یونین نے بڑا اس میں کردار ادا کیا تھا، اور آپ نے بہت ساری جو چیزیں کہی تھیں اس میں سے جو چند ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ سچویشن بالکل مختلف بنتی جائے گی اور پاکستان سے تعلقات بہتر ہوں گے۔ مطلب یہ میرے لیے ایک سب سے زیادہ انٹرسٹ کی بات یہ تھی کہ پاکستان کا ایک بانڈ کیسے بنے گا بنگلہ دیش کے ساتھ دوبارہ۔ اب یہ جو سچویشن ہے ان ریلیشن ٹو 12 فروری، ویسے تو تدفین کے اس تقریب میں پاکستان نے شرکت کی، اس پر میں آؤں گی، لیکن یہ جو 12 فروری کا الیکشن ہے اس میں آپ کہاں پر کون سی پارٹی کو سٹینڈ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اگر ہم پہلے الیکشن کے اوپر بات کر لیں؟ بہت شکریہ ثنا، بہت مہربانی، آپ نے مجھے یاد کیا، میں حاضر ہو گیا آپ کے پاس۔ 12 فروری کا انتخاب بھارت کی بالادستی کا خاتمے کا مکمل باقاعدہ سرکاری اعلان ہوگا۔ اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ بھارت جس پولیٹیکل پارٹی اور جس شخصیت کو لے کر چل رہا تھا وہ اب انتخابات میں کہیں دور دور تک نظر نہیں آئے گی، بلکہ بنگلہ دیش میں ہی نظر نہیں آ رہی، وہ بھارت میں ہے، حسینہ واجد، اور ان کے آنے کے بھی آثار ان کے آنے نہیں کو امکان نہیں ہے، کوئی صورت ہی نہیں ہو سکتی، چونکہ ان کو تو موت کی سزا، پھانسی کی سزا جو ہے وہ کورٹ نے سنا دی ہوئی ہے۔ جیسے انہوں نے پھانسیاں لوگوں کو دی تھیں بالکل ویسے ہی ان کے ساتھ قدرت نے کر دیا۔ اب یہ وہ آئیں گی تو اس سزا سے ان کو برداشت ہونا پڑے گا، اور کون چاہتا ہے اپنی جان دے؟ بالکل وہ نہیں آئیں گی۔ تین بڑی پولیٹیکل پارٹیز اس وقت وہاں میدان میں موجود ہیں۔ بی این پی جو خالدہ ضیاء صاحبہ جس کو لیڈ کرتی رہی ہیں، اور ان کے بیٹے واپس آئے، 18 برس کے بعد۔ لیکن اب جو انتخاب ہو رہا ہے، یہ انتخاب ہو رہا ہے اس طلبہ تنظیم کے رد عمل کے بعد جس کے نتیجے میں حسینہ واجد کو ملک چھوڑنا پڑا اور وہاں حکومت گئی، بالکل وہاں انقلاب برپا ہوا۔ اور یہ کس جماعت کے نام سے؟ اب کیونکہ یہ تو ایک اسٹوڈنٹ یونین تھی جو، آپ مجھے اجازت دیجیے میں وہاں آتا ہوں۔ وہ وہاں جب یونس صاحب کی حکومت بنی تو وہ کنسنسس کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آئے، نوبل انعام یافتہ ہیں، پاکستان ہی میں ہوتے تھے پہلے اور یہیں سے وہ امریکہ پی ایچ ڈی کرنے گئے ہوئے تھے، تو ان کے پاکستان کے ساتھ روٹس اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ جو تین پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں ایک تو بی این پی ہے، دوسری ہے جماعت اسلامی، جنہوں نے پھانسیاں قبول کی لیکن اپنے نظریے سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔
اپنی زندگی کے وہ جو مقاصد تھے ان کو لے کے چلتے رہے، اور ان کی طلبہ تنظیم بہت پاپولر ہوئی، اتنی پاپولر ہوئی کہ ان حالات میں تمام یونیورسٹیز میں وہ الیکشن جیت کے، میں نے پچھلی دفعہ آپ سے کہا تھا کہ بنگلہ دیش میں نوجوانوں کی بہت بڑی طاقت ہے، اور وہاں کی پالیٹکس کو سمجھنا ہو تو اسٹوڈنٹس پالیٹکس کو سمجھنا چاہیے۔ نتیجتاً ان نوجوانوں نے جنہوں نے انقلاب برپا کیا تھا، انہوں نے نیشنل سٹیزن پارٹی بنائی، اور اس نیشنل سٹیزن پارٹی نے اپنا فیصلہ کیا 70-30 کی میجورٹی سے کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر انتخاب لڑیں گے۔ جی ابھی اس مرتبہ اب چند دن پہلے، 4-5 دن پہلے خالدہ ضیاء صاحبہ کی پارٹی کے مقابلے پہ یہ الیکشن لڑیں گے۔ یعنی جو روایتی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں نہیں جا رہے، نہ عوامی لیگ میں، نہ خالدہ ضیاء صاحبہ کی پارٹی میں۔ خالدہ ضیاء عوامی لیگ میں تو جانا ہی نہیں ہے نا، وہ تو ہے ہی نہیں، اور خالدہ ضیاء صاحبہ کی پارٹی کے ساتھ وہ نہیں جانا چاہتے، وہ جماعت اسلامی کے ساتھ چلے گئے۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ خالدہ ضیاء صاحبہ کے صاحبزادے چونکہ پالیٹکس میں اس طرح انوالو نہیں تھے جس طرح لوگ ہوتے ہیں پالیٹکس، ان کو بھی جلا وطن کیا گیا تھا نا بنیادی طور پر، ان پر بہت سارے الزامات تھے۔ مقابلہ ہوگا جماعت اسلامی اور اس کے حلیفوں کا، BNP کے اور اس کے حلیفوں کا، لیکن ایک بات بہت واضح ہے، دونوں کے پاس جو خیال ہے، جو ان کا لاہ عمل ہے، جو طرز عمل ہے، جو پالیٹکس وہ کر رہے ہیں، وہ انڈین بالادستی کے خلاف ہے۔ یعنی انڈیا کی وہ جو بالادستی تھی کہ وہاں ہر چیز میں وہ را موجود تھی، را کی مرضی کے بغیر فیصلے نہیں ہو سکتے تھے، انڈیا سے ڈکٹیشن لی جاتی تھی، انڈیا کی مرضی کے خلاف کوئی چیز نہیں ہوتا تھا، انڈیا ہی سب کچھ کرتا تھا، اور انڈیا کے ساتھ ان کے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہ جو تینوں جماعتیں ہیں، اور اگر کوئی تیسری چوتھی پانچویں جماعت بھی ہوگی تو وہ بھی انڈین ہیجمنی کے خلاف ہی بات کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے بنگلہ دیش میں۔ یہ تو کہا جاتا تھا کہ بنگلہ دیش بنانے میں انڈیا نے بہت اہم کردار ادا کیا، بلکہ انہوں نے اور عالمی طاقتوں نے کیا تھا، لیکن وہاں کے لوگوں کے اندر پاکستان کا جذبہ موجود تھا، دین کا جذبہ موجود تھا۔ پاکستان مسلم لیگ یا آل انڈیا مسلم لیگ بنی ہی ڈھاکہ میں تھی، نواب وقار الملک کے گھر میں، بالکل۔ تو وہ جو روٹس تھیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، ان روٹس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مذہبی جذبات کو، عقیدے کو، محبت کو، وہاں نعرہ کیا لگ رہا ہے؟ نعرہ لگ رہا ہے کلمہ طیبہ کے حوالے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگ رہا ہے۔ دوسرا نعرہ لگ رہا ہے دلی یا ڈھاکہ، ڈھاکہ ڈھاکہ، دلی کی وہ نفی کر رہے ہیں، مکمل نفی کر رہے ہیں۔ لیکن جو آپ کی بات سے میں سمجھی ہوں، معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کہ اس مرتبہ انتخابات میں اینٹی انڈیا جو سینٹیمنٹ ہے وہ بنیادی طور پر اس کا پرائم اسٹار ہوگا۔ اگلی حکومت ہی اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس پہ بننی ہے۔ اچھا، اس میں ان ریلیشن ٹو پاکستان آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان نے بھی بڑی اچھی ایک پازیٹیو، آپ کو یاد ہے کہ ہم نے بھی بات کی تھی اس پہ لاسٹ پوڈ کاسٹ میں، کہ ہم نے بھی کہا ہے ماضی آپ بھی بھول جائیں، ہم بھی بھولتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، یہ ساگ ڈار صاحب نے کہا تھا لاسٹ میٹنگ میں۔ تو اب ایک تو یہ کہ کیا پاکستان ابھی اس اسٹیج پر ہے ان ریلیشنز میں کہ ان کے انتخابات پر اثر انداز ہو، یا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو بھی آئے گی پاکستان اس کے ساتھ کوئی ایک ریلیشن شپ، ورکنگ ریلیشن شپ بنا سکتا ہے؟ سنا وہاں ایک ریفرینڈم ہونا ہے، اس ریفرینڈم کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ طے ہونی ہیں، اور وہاں 2 ایوانی پارلیمنٹ ہوگی۔ پہلے تو وہاں صرف نیشنل اسمبلی تھی یا پارلیمنٹ تھی، اب وہاں سینٹ بھی ہوگی، ایوان بالا بھی ہوگا، ایوان زریں بھی ہوگا۔ اس کی ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ وہاں ایک نعرہ تھا، ایک مطالبہ تھا کہ پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کے تحت لایا جائے، تو ایگریمنٹ اس پہ ہوا کہ پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن جو ہے، جتنے ووٹ جو جماعت لے گی اس کی بنیاد پر اس کو اپر ہاؤس میں جگہ دے دی جائے گی، اور اگر کوئی کم لے گی تو اس کے کم ووٹس ہوں گے اپر ہاؤس میں، لیکن تمام پولیٹیکل پارٹیز کی اپر ہاؤس میں گنجائش موجود ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ 49 جو ہے وہ ہار جائے گا اور 51 والا جیت جائے گا، سب کی ریپرزنٹیشن اوپر آ جائے گی۔ پھر وہاں جماعت اسلامی اس وقت جو کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس پریزیڈنٹ کے ساتھ کام نہیں کریں گے، اور اس پریزیڈنٹ جو اس وقت موجودہ ہیں، میرا خیال ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ان کے ساتھ نہیں چلے گی۔ مجھے یوں نظر آتا وجہ ہے، اس کی مجھے یوں نظر آتا ہے کہ شاید یونس صاحب پہ کمپرومائز ہوگا، کہ یونس صاحب کو وہاں صدر بنا دیا جائے، جس کی انڈیا کو بہت تکلیف ہوگی، اور ہو بھی رہی ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی پاکستان کے حوالے سے ریلیشن شپ کی، پاکستان تو شاید اب اپنی کراچی پورٹ بھی بنگلہ دیش کو کہے گا کہ آپ استعمال کر لیں، یہ ڈیپ سی ہے، ہم یہاں سے ان کا سامان آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، ہماری ٹریڈ بہت بہتر ہو جائے گی۔ انہوں نے اور ہم نے سرکاری جو آفیشلز ہیں ان کو ویزے کی پابندی سے استثنا دے دیا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، آپ رک سکتے ہیں، وہ آ سکتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں کبھی ایسا کیا؟ اس سے پہلے ماضی میں تو میرے جیسے غریب آدمی کو وہ
ویزا دیتے ہوئے 2 مہینے انکوائری کرتے تھے، اور انہوں نے بنگلہ دیش کا ویزا بنگلہ دیش کا ویزا دیتے ہوئے 2 مہینے انکوائری کرتے تھے. یہ صورتحال دونوں طرف سے تھی. حسینہ کے دور میں جو 14-15 سال وہ رہیں، پاکستانیوں کے لیے بہت مشکلات تھیں، ویزا نہیں دیا جاتا تھا، کاروبار یہاں سے بہت لوگ کرنے وہاں گئے تھے، ان کی زندگی بھی کافی خراب ہوئی. یہ درست ہے کہ انڈیا کے بنگلہ دیش کے حالات ماضی میں بہت زیادہ خراب تھے معاشی طور پر، اور دنیا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو ٹیکسیشن میں ہم رعایت دے دیں. اس رعایت کے نتیجے میں ان کی اکانومی بوسٹ کی، اور اس کا کریڈٹ حسینہ واجد دینا چاہتی ہیں. لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ پوری دنیا کا یہ فیصلہ تھا کہ ان کی ٹیکسیشن کم کر دی جائے. جس طرح اب اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ امپوز کر رہے ہیں ٹیکسیشن، اس طرح ان کی ٹیکسیشن ہٹائی گئی تھی. یہ بھی درست ہے. چین ان کے بہت قریب ہے، امریکہ کی دلچسپی اپنی جگہ ہے، بھارت وہاں شیطانی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. عثمان ہادی کا قتل بھارت کے کھاتے میں پڑ چکا ہوا ہے، اور اس سے کبھی بھارت بچ ہی نہیں سکے گا. اور وہ مزاحمت کا ایک بہت بڑا لیڈر کے طور پر سامنے آیا، مزاحمتی لیڈر کے طور پر. بالکل. اور آنے والی نسلیں جو ہیں وہ وہاں کی لیڈرشپ میں جب ذکر کریں گی تو عثمان ہادی کا بالکل ذکر کیا کریں گی. عثمان ہادی کیا کہتا تھا؟ وہ اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ کو لے کر آگے چلا تھا. جو لوگ آرگنائز کر رہے تھے اس سب چیزوں کو جو پچھلے سال جولائی میں ہوئی، اس میں عثمان ہادی ایک دینی گھرانے سے پیدا ہوا نوجوان، جس نے مدرسے میں پڑھا ہو، پھر اس نے یونیورسٹی سے پڑھا ہو، پھر وہ یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہو، بہت اعلیٰ پائے کا مقرر ہو، ایک فلاسفر ہو، ایک تھنکر ہو، ایک عملی طور پر کام کرنے والے شخص ہو. اس کے جو لوگ ہیں جو اس کے ساتھ چل رہے تھے یا اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں آئیڈیل کے طور پر، وہ عوامی لیگ کے ساتھ نہیں چل سکیں گے. اچھا، اس میں سر اب ایک چیز اور بھی ہے. آپ کے خیال میں آپ کس پارٹی کو ویسے زیادہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ دیکھ رہے ہیں اس الیکشن میں آنے کے بعد؟ اور دوسرا یہ جو آپ نے ریفرینڈم والی بات کی ہے، یہ آپ کب تک دیکھ رہے ہیں؟ یہ 12 فروری کو ہوگا، ہاں یا نہ میں ہوگا. کہ اب جو کچھ ہوا، جو ایکٹس ہوئے، اس طرح کی ایک انڈیمنٹی بھی ہوگی، کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ بھی ہوں گی، کچھ بڑی بڑی تبدیلیاں وہاں پر آئیں گی، اور جس کے نتیجے میں لوگوں کو یہ اطمینان ہوگا کہ بھارت کی ہیجمنی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور ہم بھارت کے ساتھ ہمسائے کے طور پر تو رہیں گے لیکن بالادست کے طور پر ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اب الیکشن میں آپ کس پارٹی کو ویسے زیادہ اسٹرانگ فوٹنگ پہ دیکھ رہے ہیں؟ یہ آج کہنا بہت مشکل ہے، چونکہ ابھی تو خالدہ ضیاء صاحبہ کے فوت ہوئے 3 دن ہوئے ہیں، لوگوں کے سینٹیمنٹ کیا ہیں. لیکن ایک بات جو بہت زیادہ کہی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ اسٹوڈنٹس جس کے ساتھ ملیں گے وہ جیت جائے گا. اب یہ تو ہمیں پریڈکٹ نہیں کرنا چاہیے کون جیت جائے گا، نہ اسٹوڈنٹ کے طور پر نہ اینالسٹ کے طور پر. جو وہاں کے لوگ فیصلہ کریں، ہم تو بنگلہ دیش کے عوام کی بہتری چاہتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر چاہتے ہیں. ہمارے لیے تو وہ ہمارے ہمیشہ بھائی ہی تھے، ہمارے بچے ہی تھے. ہمارا تو ان کے ساتھ رشتہ اپنی جگہ پر موجود تھا، دین کا رشتہ، ملک کا رشتہ، خدمت کا رشتہ، محبت کا رشتہ. لیکن یہ جو بھارت کی وجہ سے بدمزگی پیدا ہوئی تھی وہ حکومتوں کے درمیان تھی، حکومت کی وجہ سے تھی، وہ لوگوں کے دلوں میں ایسا کچھ نہیں تھا. اچھا، آخری سوال سر کہ یہ جو بھی آپ نے خالدہ ضیاء صاحبہ کا بھی حوالہ دیا، تو وہ جو تقریب ان کی وفات اور تدفین کے بعد ہوئی تھی، اس میں ہمارے ایاز صادق صاحب اسپیکر اسمبلی اور جے شنکر صاحب جو وزیر خارجہ ہیں بھارتی، ان کا مصافحہ ہوا اور ان کی طرف سے وہ شروع ہوا، مطلب انیشیٹ انہوں نے کیا. میں یہ اس لیے کوٹ کر رہی ہوں کہ یہ تو ان کی ٹیم ہو یا کوئی اور آفیشل ہو، یہ مصافحہ ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے پچھلے کچھ عرصے میں. یہ جو تبدیلی 2025 کے آخری دن ان کو محسوس ہوئی ہے، یہ کیا آپ کے خیال میں وجہ ہو سکتی ہے؟ جس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس وقت انڈیا میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، اور جے شنکر صاحب نے بلاول بھٹو کو جب ریسیو کیا تھا تو یوں کر کے کیا تھا، ہاتھ نہیں ملایا تھا. وہ بات تو پہلے سے چل رہی تھی کہ یہ نہیں کرنا. جو مئی میں ہوا پچھلے سال، جس طرح پاکستان نے فتح حاصل کی اور بھارت کو دنیا میں ہزیمت اٹھانا پڑی، اب اس ہزیمت کے بعد اس کو اپنی ریوائول کے لیے اور پولیٹیکل ریپروچمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. تو انہوں نے اپنی طرف سے جو ایکٹ کیا ہے یہ یقیناً دور رس نتائج کو لے کر سامنے آئے گا. بھارت میں بہت تنقید بھی ہوگی، لیکن بھارت کا جو انٹلیکچوئل ہے وہ یہ کہے گا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے ایک اپرچونٹی ملی ہے. یہ بہت اچھا ہوا کہ اسپیکر گئے تھے. اسپیکر کے ساتھ نارملی پولیٹیکل گفتگو نہیں ہوتی. وہ اسحاق ڈار صاحب اگر جاتے تو پولیٹیکل ڈسکشن ہوتی. اسپیکر کے ساتھ اور طرح کی کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، ان سے سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی. وہ امپارشل ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ڈائریکشن ہے وہ چینج ہوئی ہے بھارت کی پالیسی؟ بھارت اب
اپنے آپ کو مجبور محسوس کر رہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرے. ان کے اندر جو سنجیدہ میڈیا کے لوگ ہیں ان کا بھی دباؤ ہے, پارلیمنٹ کا بھی دباؤ ہے, کانگریس کا بھی دباؤ ہے, لیکن بھارت کی بی جے پی اپنے حالات کو تبدیل کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ ہمیں بہت محتاط ہو کے چلنا پڑے گا. بی جے پی اپنے آپ کو تبدیل کرنے والی نہیں ہے. وہ اینٹی مسلم ہے, وہ اینٹی پاکستان ہے, اور وہ اینٹی پیس ہے, چونکہ وہ آر ایس ایس ہے, اور آر ایس ایس تشدد پر یقین رکھتی ہے. وہ جو ہمیں کہتے تھے یا ہمارے لوگوں کو کہتے تھے, وہ سب کچھ ان کا اپنے پاس موجود ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ جو عثمان ہادی کی شہادت ہے یہ بھی انہی کے ذریعے ہوئی ہے. بنگلہ دیش میں محسوس کر رہا ہوں, آج ہی میں نے صبح دیکھا کہ چین نے جماعت اسلامی کے امیر کو ایک بلٹ پروف بس دی ہے, جیسے طارق رحمان کے پاس تھی اس طرح چین نے ان کو بھی دی ہے, جس کی آج انہوں نے اوپننگ کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کو بھارت سے خدشہ لاحق ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی تھی جو آج سامنے آئی, میں آپ کے ذریعے اس بات کو آگے لے کے کر رہا ہوں, کہ انڈینز نے ریکویسٹ کی تھی جماعت اسلامی کے امیر شفیق صاحب کو, ڈاکٹر شفیق صاحب کو, آپ سے ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس ملاقات کو پبلک نہ کیجیے گا. وہ کچھ عرصے کے بعد پبلک ہوئی, 5-6 مہینے کے بعد ان کا آپریشن ہوا تھا وہاں پاس, پھر وہ ایکٹیو ہوئے دوبارہ پالیٹکس میں. آج وہ بات جو ہے وہ بنگلہ دیش کے میڈیا میں سامنے آئی, رائٹرز کے ذریعے سے. رائٹرز نے وہ بریک کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہاں میری ملاقات ہوئی تھی, انڈین یہ کہہ رہے تھے کہ اس ملاقات کو پبلک نہ کیا جائے, اس لیے میں نے پبلک نہیں کیا, میں نے پرومس کر دیا تھا. تو جماعت اسلامی تو جو کہہ رہی ہے وہ کرے گی. بی این پی کا ابھی لیڈرشپ نے, طارق رحمان صاحب نے یہ کہا کہ میرے پاس ایک پلان ہے, انہوں نے وہ انفولڈ نہیں کیا. تا وقت کہ وہ انفولڈ نہیں کریں گے ہمیں پتہ نہیں چل سکے گا. بہت بہت شکریہ. بہت ہی اس وقت کی سچویشن کی مناسبت سے عظیم چودھری صاحب, اس وقت جو بنگلہ دیش میں ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر پاکستان کی سٹینڈنگ تو بڑی کلیئر ہے. پاکستان ہر صورت میں بنگلہ دیش کے لوگوں کو سپورٹ بھی کرتا ہے, ان کی آنے والی گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کرے گا. لیکن اسٹریٹجکلی دیکھا جائے تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان شیخ حسینہ کے جانے کے بعد جو فاصلے کم ہوئے ہیں اس سے دونوں ملکوں کے عوام ضرور خوش ہوں گے. اسی کے ساتھ ہی اس پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.